السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ کچھ دیر درمیان میں جس وقت پروگرام چل رہا تھا جناب بدر الدین صاحب نے یہ کہا کہ شدت کی گرمی میں ہم سب ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا ایک کسی خاص مقصد کی طرف اشارہ کرنا تھا، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ اس شدت کی گرمی میں ہم یقیناً گرم ہو رہے ہیں۔ کافی وقت ہو چکا ہے، مگر داد و تحسین دینی ہوگی آپ لوگوں کی، اور بالخصوص ہماری ماں و بہنوں کے تعلق سے کہ ان کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس شوق و ذوق کو دین و ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ ہمارے جلیل جناب صاحب نے بہت ہی حساس موضوع چھیڑا ہے جو یقیناً کافی وقت چاہتا ہے کہ اس پر بات کی جاوے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس فکر اور گڑھن کو ہم تمام کی فکر اور گڑھن بنا دے اور ہم سب کے لیے صحیح تربیت کا جذبہ و مادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت ہی مختصر چونکہ کافی وقت ہو چکا ہے۔ سیرت کے عنوان سے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا، اسکول والوں نے منعقد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اسکول والوں کو نظر بد سے بچائے، خوب ترقی سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے سرسبز و شاداب اور پھل پھولتا رکھے۔ بہت سی پرائمری اسکول میں اور زیڈ پی میں بندے کا جانا ہوتا ہے ضلع لیول پر، بہت سی اسکولوں کا حال دیکھنا ہوتا ہے، خصوصاً زیڈ پی کا، تو بڑا برا حال ہوتا ہے کہ کوئی اسکول تو ایسی ہوتی ہے کہ اب عنقریب اسے ہاتھ نہیں دیا گیا تو چراغ بجھ جائے گا، تھوڑی سی ہوا آ گئی تو پورا چراغ بجھ جائے گا، ایسا حال ہے اسکولوں کا۔ اللہ ان کی فکروں کو، قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آتے ہی ساتھ میں نے اسکول کے بچوں کی تعداد پوچھی تو خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اور مزید اس تعداد میں اضافہ فرمائے۔ ہمیں کانفیڈنس ہونا چاہیے اپنے علاقے کی اسکولوں پر، اعتماد ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہمارا ہی اعتماد اور بھروسہ اپنے علاقے کی اسکولوں کو جلا بخشتا ہے اور طاقت بخشتا ہے۔ بہرحال سیرت سے متعلق جو موضوع آج کا ہے ایک بڑا عمیق اور گہرا موضوع ہے۔ میں 3 باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ قرآن کریم نے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اصل تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جس کو قرآن نے ذکر فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، در حقیقت اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ لیکن اس اطاعت تک پہنچنے کے لیے، رسول کی اطاعت اور فرما برداری تک پہنچنے کے لیے 2 سیڑھیاں ہیں۔ ان 2 سیڑھیوں کو ہمیں چڑھنا ہوگا، ان 2 سیڑھیوں کو ہمیں پار کرنا ہوگا۔ ان میں پہلی سیڑھی ہے معرفت، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، آپ کو جاننا، آپ کو پہچاننا، یہ بنیادی چیز ہے۔ اور اس کے بعد دوسری سیڑھی ہے محبت، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت کرنا۔ جب ہم پہچانیں گے تب محبت کریں گے، اور جب محبت کریں گے تب اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر آئے گا۔ تو بنیادی چیز ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا۔ پہچانیں گے کیسے؟ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کی پہچان اللہ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا، ہے کہ نہیں؟
اس لیے کہ جو سب سے اعلیٰ ہوتا ہے وہ اپنے سے نیچے والوں کا صحیح تعارف کر سکتا ہے، پہچان سکتا ہے، نیچے والا اوپر والے کو صحیح طریقے سے پہچان ہی نہیں سکتا۔ تو قصہ یہی ہے کہ اللہ ہی بہتر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جو عربی کا شعر ہے مشہور ہے، ایک شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقا، آپ کی تعریف تو ہو ہی نہیں سکتی، آپ کی تعریف کا کوئی حق ادا ہی نہیں کر سکتا۔ ہاں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، آپ ہی سب سے بڑے بزرگ و برتر ہے، بات ختم۔ وگرنہ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے میں گستاخی کر بیٹھے، ہے نا؟ بہت سے عشق رسول رکھنے والے خاموش رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر میں نے زبان کھولی تو میری گندی زبان اور میری کمزور زبان تعریف کی بجائے گستاخیت کر نہ بیٹھے، یاد رکھیے گا۔ اور بہت سے ایسے ہمارے درمیان یہ معاملات ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ جانے انجانے میں ہم سے گستاخی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کا جان بوجھ کر تو کوئی گستاخی نہیں کرے گا، لیکن یقیناً جانے انجانے میں گستاخی ہو جاتی ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ جو چیز صحیح ہے سو صحیح کہو، جو چیز غلط ہے تو اس کو غلط کہو، یہ اصل انصاف ہے اور یہ اصل حق ہے۔ میں معذرت کے ساتھ، بالکل ادب کے ساتھ، ماشاءاللہ آج کا جو پروگرام ہمارے اسکول کے ذمہ داران نے پیش فرمایا ہے ان ننھے منھے معصوم بچوں کے ذریعے سے، یقیناً یہ بڑی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے، آسانی سے نہیں۔ آج جو ہم نے دیکھا اس کے پیچھے نہ جانے کتنے انہیں پاپڑ بیلنے پڑے ہوگے، تب جا کر یہ ایک بہترین منظم پروگرام ہمارے سامنے آیا۔ لیکن میں ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ جب ہم نے نبی کی نسبت پر جلسہ اور پروگرام رکھا ہے تو اس نسبت کو بہت احترام کے ساتھ ہم دیکھیں، سر آنکھوں پر رکھے، کہیں اس نسبت کے تئیں ہم سے گستاخی نہ ہو جائے۔ معافی چاہتا ہوں، بڑا اچھا پروگرام تھا ماشاءاللہ، لیکن ایک درمیان میں ایکشن سنگنگ جو آئی ہے، درمیان میں ایک ایکشن نظم آئی، تو کجا من کجا دل دکھا، غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ معافی چاہتا ہوں میں نبی کے نام پر ہم ایسا کوئی طریقہ اختیار نہ کرے جو گستاخی کی طرف بڑھنے چلا جائے، ایسی چیزوں کو ہرگز نہ رکھا جائے۔ میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ کہتا ہوں، وگرنہ بعض ایکشن سنگنگ اور بعض ایکشن نظمیں اتنی بہترین اور جاندار تھی کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے یقیناً۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں اور قوالیہ بعض لوگ بنا لیتے ہیں اپنے ویورز بڑھانے کے لیے اور اپنی شہرت پانے کے لیے، تانے سے بانا جوڑتے ہیں، بھلے بات کہیں کہ کہیں چلی جائے، شرک تک پہنچ جائے، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہم ان کا ساتھ نہ دیں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ تو بہرحال بات یہ تھی کہ پہچان کرائے، نبی کی پہچان بہت ضروری ہے۔ ہم اپنی اولاد کو نبی سے آشنا کرائے، نبی کی پہچان کرائے اپنی اولاد سے، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، بہت ضروری ہے۔ ہم اپنی پہچان بھول جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں یہ دنیا سجی بسی رچی ہے، ہم انہی کو بھول جائے، زندگی میں آخری سانس گزرنے تک ہمیں پتہ نہ چل سکے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا کیا نام ہے۔ وہ جو چند سالوں پہلے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا اور بارہا بیانات اور خطابات میں سنتے ہیں کہ کون بنے گا کروڑ پتی میں کسی ایک ہی اس طریقے کے نام نہاد مسلمان نوجوان سے اس قسم کا سوال کیا گیا تھا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور فادر کا نام کیا ہے۔ اب وہ ہچکچایا، اسے جواب نہیں بن پڑا، تھوڑا ٹائم دیا گیا، آپشنز دیے گئے اور بائی چانس اس نے کہہ دیا عبداللہ۔ جب اس کی انٹرویو لی گئی
تو کہا گیا کہ آپ کو شاید سیرت کی اچھی معلومات تھی، تب جا کر آپ نے برابر جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ تو اس نے اس انٹرویو میں جو بات کہی، یقیناً وہ صرف وہ ایک شخص نہیں، ہم سب کا وہی حال ہے، الا ماشاءاللہ، ہم سب کا کیا ہے، وہی حال ہے کہ اس نے اس کا جواب یہ دیا کہ مجھے یقیناً پتا نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے، میں نہیں جانتا تھا، لیکن چونکہ وہاں اے بی کو ہٹا کر سی ڈی رکھ دیا گیا تھا، آپشنز فقط رکھ دیا گیا، تو میں نے بائی چانس کہہ دیا اور میرا چانس لگ بائی چانس ہو گیا اور میں لکی ثابت ہو گیا، میں انعام جیت گیا۔ آج اسی کا حال ہے، آج ہم سب کا یہی حال ہے کہ ہم ہر ایک کا یہی حال ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ناآشنا ہیں۔ جب ہم پیرنٹس، جب ہم بڑے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو نہیں جانتے ہیں تو ہم اپنی اولادوں کو کیا بتائیں؟ ابھی سر نے بڑی حساس بات کہی کہ اولاد کی تربیت سے متعلق، کہ اولاد کی کس قدر اور کیسے تربیت کرنی چاہیے۔ کیا تربیت کا یہ حصہ نہیں ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک دن کو اپنی نسلوں کے سامنے رکھے، اپنی اولادوں کے سامنے رکھے؟ جب ہماری نسلیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے گی تب جا کر ان کے دل میں وہ محبت جاگے گی کہ ہاں ایک وہ تنہا شخص ہے دنیا میں جس پر مر مٹنا چاہیے، جس پر اپنا سب کچھ قربان کرنا چاہیے، وگرنہ جیسے جیسے زمانہ آگے چلتا اور چڑھتا جاتا ہے، گستاخان رسول دنیا میں نئی نئی شکلیں، ابو جہل اور ابو لہب کے رشتہ دار آتے رہتے ہیں۔ ان مواقع میں جس وقت گستاخیت کی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلط کلمات کہے جاتے ہیں، تو ہماری نسلیں اسی وقت ان کا جواب دے سکتی ہے اور ہماری نسلیں اسی وقت اس کا دفاع کر سکتی ہے جبکہ ہماری نسلوں اور بچوں کو نبی کی پہچان ہو۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ نبی کی پہچان۔ ماں بہنوں سے کہوں گا دن رات نبی کا تذکرہ گھر میں کریں۔ نبی کا تذکرہ کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، نبی کا تذکرہ کسی مہینے کا محتاج نہیں ہے، نبی کا تذکرہ کسی دن کا محتاج نہیں ہے کہ کسی ایک مہینے میں یاد کر لیا سو سال بھر سو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ نبی کا تذکرہ ہر لمحہ لمحہ کرنا چاہیے۔ بچہ کھانے بیٹھا ہے، بار بار نبی کا نام لے کہ بھئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، بچے کو یاد آئے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کی سنت کیا ہے، بچے کو یاد آئے گا۔ سونے کی سنت کیا ہے، بچے کو یاد آئے گا۔ بار بار مائیں بہنیں اپنے بچوں کے سامنے نبی کا نام لے، جب نبی کا نام لے گی تب جا کر معرفت، پہچان پیدا ہوگی، جب پہچان پیدا ہوگی تو محبت پیدا ہوگی، اور یہی معرفت اور محبت ہماری نسلوں کو اطاعت پر لائے گی۔ بہت ضرورت ہے اس کی، اسی لیے الحمدللہ درمیان خطاب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں فکریں کی جاتی ہے، الحمدللہ انجمن درمندان تعلیم و ترقی حلقہ داپولی کی جو بہت ساری فکریں ہوتی ہے، ان فکروں میں سے حالیہ ایک فکر یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ مہینے میں خصوصاً مستورات کے لیے، عورتوں کے لیے ایک سیرت النبی کوئز رکھی گئی ہے، ایک مقابلہ اور ایک کمپٹیشن رکھا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کا دعوت نامہ یہاں تک پہنچا ہوگا، اور اگر نہ پہنچے تو کسی ذرائع سے اس کو پہنچانے کی فکر اور کوشش کی جائے گی۔ ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ اس ربیع الاول کے بہانے سے اس کمپٹیشن میں حصہ لے۔ کوئی تحدید نہیں ہے، بڑی عمر کی بھی عورتیں شریک ہو سکتی ہے، جوان بچیاں بھی شریک ہو سکتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک زیادہ سے زیادہ سوالات کے جوابات نبی کی سیرت اور صورت سے متعلق ہماری ماں و بہنوں کو جب پتہ چلے گی تب اسی روشنی میں اپنی نسلوں کی اور اپنی اولادوں کی وہ تربیت کرے گی انشاءاللہ۔ اس لیے 25 تاریخ یہ آخری دن دیا گیا ہے، اس وقت تک اس میں کانٹیکٹ نمبر دیے گئے ہیں۔ معلومات جو لڑکیوں کا مدرسہ داپولی میں ہے ان سے آپ کانٹیکٹ کر کے اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔
براہ کرم مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پہچاننے والے بن جائیں۔ ان جلسوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں اجاگر ہو جائے، وگرنہ آج حالات ہمارے سامنے ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا اور موقع بھی نہیں ہے اور نہ ہی سکت و طاقت ہے کہ ان موضوعات کو میں چھیڑوں اور پیش کروں۔ ان ننھے منھے بچوں کے انعامات کی تقسیم کا بھی مرحلہ ابھی باقی ہے، اس لیے میں اپنی اس مختصر بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام اور اس پروگرام میں اقدام کرنے والے تمام اراکین اور عملے کو بے انتہا قبول فرمائے، ان کی کوششوں کو نتیجہ خیز بنائیں، آمین۔